بلا عظمت رسول سے تشریف گرنا میں اپنے مخصوص انداز بیان فرمانے محبت والا ایک نعرے دا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه جنابي العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ روز قیامت قابل دید اور قابل داد ہوں گے، پڑھتے دنیا میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نعت ہوں گے، اپنا تو بس یہ عقیدہ ہے عظمت، درود شریف پڑھنے والے جنت میں آقا کے ساتھ ہوں۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، میرے خیال ساریاں کو آندے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی۔ سبحان اللہ۔ ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، اور کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے جہاں، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ سبحان اللہ۔ بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، روح رضا حضور پہ قربان ہے آج بھی۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ تمام تعریفیں اس بات اور لا شریک کے لیے کہ جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہے، وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، شرک سے منزہ، لم یلد ولم یولد ہے، اس کی صفات تمام نقص سے پاک ہے، وہ اللہ عز و جل ایک ہے، پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے،
کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر، وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک۔ اور لاکھوں درود و سلام ہمارے دین و ایمان حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، کہ جن کے نالین پاک کے صدقہ سے آج ہمیں یہ گھڑیاں میسر آ رہی ہیں۔ اس پاکیزہ بزم کا انعقاد کیا، خصوصاً اس سٹیج پر جلوہ کر عزتوں کے لائق، محبتوں کے لائق حضور خطیب پاکستان اور حفاظ کرام اور قرائے کرام، اور خصوصاً اس محفل کے بانی محب العلماء والصلحاء استاذ صوفی غلام شبیر باروی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، اور آپ کے صاحبزادے حاجی محمد سیف اللہ نقشبندی صاحب، حاجی محمد رمضان نقشبندی صاحب، اور خصوصاً عزت مآب نہایت ہی عزتوں کے لائق قاری القراء قاری محمد عمر باروی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، اور ہماری انجمن باروی حسنینیہ کے عظیم رکن، عظیم رہنما بھائی محمد ہاشم نقشبندی صاحب، اور محمد مبشر نقشبندی، اور محمد سلمان جلالی۔ اللہ عز و جل تمام کی جد و جہد اور کوشش کو قبول و مقبول فرمائے۔ سامعین نظام، خوش بخت اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور اللہ پاک کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ ابن نعمان کی قسمت چمکی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت علامہ ابن نعمان فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابن نعمان عرض کرتے ہیں حضور آپ ایسے بلند رتبہ محبوب خدا امام الانبیاء ہیں اور فلاں شخص سے ملنے جا رہے ہیں، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ سے ملنے حاضر ہو، آپ ملنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن نعمان ادب کرو، ادب کرو، وہ ہمارا میلاد مناتا ہے، وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے۔ تو حضرت ابن نعمان سنبھلے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کے میلاد منانے کے سبب آپ اس سے خوش ہیں؟ فرمایا اے ابن نعمان سن لو جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں سے کہ جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا اور جو اس محفل میں ادب سے حاضر ہوئے سب سے خوش ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سامعین نظام، اولیاء کرام اور علماء کرام کی بہت ہی نرالی شان ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کو دنیا میں بھی مقامات بہت زیادہ مقام عطا فرمائے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کو آخرت میں بھی مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ہستیاں دنیا میں بھی سردار ہیں اور انشاءاللہ الکریم علماء و اولیاء کرام آخرت میں بھی سردار ہوں گے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے پارہ نمبر 16 سورہ مریم، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اعمال صالح کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو اب اولیاء کرام اور علماء کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے،
جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادا جبریلا، کہ بے شک اللہ عز و جل جب کسی بندہ سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے. کیا ندا کی جاتی ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ بے شک اللہ عز و جل فلان بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل، پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلاں بندے سے پیار کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ آسمانوں میں تو چرچے ہو ہی رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت زمین والوں کے دلوں میں بھی ان کی مقبولیت رکھ دیتا ہے. تو یہ اولیاء کرام اور علماء کرام کی شانیں ہیں کہ اللہ پاک خود بھی محبت فرماتا ہے، جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں. یہاں چند لوگ ہیں کہ علماء کرام اور اولیاء کرام کی شانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی شانوں کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ان کے چرچے آسمانوں میں بھی کر رہا ہے، زمین میں بھی کر رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ان کے چرچے قرآن و حدیث میں بھی ہو رہے ہیں. تو یہ اولیاء کرام اور علماء کرام کی شانیں ہیں. اور یہ علماء کرام اور اولیاء کرام کی شان یہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ اس کو نصیب ہوتی ہے جو خوش بخت ہو، جو خوش قسمت ہو. اور یقیناً وہ لوگ خوش بخت اور خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو اولیاء کرام اور علماء کرام کی محبت عطا کی جاتی ہے. اب یہ عطا کیسے کی جاتی ہے؟ حدیث پاک سنیے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، فرمایا روحیں آپس میں جڑے ہوئے لشکر ہیں. یعنی دنیا میں جسم انسانی میں آنے سے پہلے روحیں آپس میں مل جل کر رہتی تھیں. تو جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان رکھتی ہیں وہ دنیا میں آ کر بھی اسی سے محبت کرتی ہیں، اور جو وہاں اجنبی رہ چکی ہیں دنیا میں آ کر بھی وہ اجنبی رہتی ہیں. تو اب ذرا توجہ کیجیے اس حدیث پاک پر. اس دنیا میں کتنے ہمارے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری جان پہچان ہے. کوئی وہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ فقط دعا سلام ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ نہ تو ہم ان کے نام کو جانتے ہیں، نہ شکل سے واقف ہیں اور نہ کچھ، لیکن ان کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں ہے. اور لاکھوں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں تو جن کے ہم ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں لیکن ان سے ہم محبت کرتے ہیں. پھر فقط محبت ہی نہیں کرتے، اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں رکھ دی ہے. تو سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے سینوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت رکھی ہے. اللہ رب العزت نے تمہارے سینوں میں حضرت عمر فاروق کی محبت رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے سینوں میں حضرت عثمان غنی کی محبت رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے سینوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا تمام صحابہ و اہل بیت کی محبت رکھی ہے. پھر ہم ان سے ایسے محبت نہیں کرتے. اب پھر جو جس سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. بخاری شریف کا رٹ لگانے والے یہ حدیث پاک غور سے سنیں. بنا عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو. بنا عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو اس حدیث پاک پر غور کیجئے. جہاں یہ حدیث پاک ہمیں اولیاء کرام اور علماء کرام کی محبت سکھا رہی ہے، وہاں یہ حدیث پاک ہمارے لیے محبت کا معیار بھی مقرر کر رہی ہے. کیسے؟ اگر آج ہم جنت کے راستوں پر چلنے والوں کے ساتھ چلے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، حضور کی سنتوں کو بھی اپناتے ہیں، اگر ہمارا حشر ان کے ساتھ بیٹھے تو قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اگر خدا نخواستہ
ہم بیٹھے ان کے ساتھ جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، جو تاش بھی کھیلتے ہیں، لوڈو بھی کھیلتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اس وجہ سے پیسے بھی دیتے ہیں کہ جاؤ پٹاخے جلاؤ، اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ان کے ساتھ حشر ہوا تو پھر ہمارا بچتا ہی کیا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے نا سارے کے سارے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آل و اصحاب سے محبت ہے، دل میں تمام اولیاء کی محبت ہے، اور یہ سب اللہ کی عنایت ہے. مل گئی مصطفیٰ کی امت ہے، غوث و خواجہ کے دل میں چاہت ہے، قلب میں عشق اعلی حضرت ہے، مرحبا اپنی خوب قسمت ہے. پیر و مرشد کی دل میں چاہت ہے، مرحبا اپنی خوب قسمت ہے. صحابہ و اہل بیت کی دل میں چاہت ہے، مرحبا مرحبا اپنی خوب قسمت ہے. سیدی اعلی حضرت کی دل میں چاہت ہے. اور پھر کون ہے اعلی حضرت؟ اب میرا موضوع شروع ہے لیکن میں انشاءاللہ وقت پر ہی ختم کروں گا. کون ہے اعلی حضرت؟ اعلی حضرت ایک سچے عاشق رسول کا نام ہے. جدید جو ہے نا لوگوں کے مطابق، جدید تحقیق کے مطابق، مفتیان کرام کی جدید تحقیق کے مطابق اعلی حضرت 120 علوم و فنون کے ماہر ہیں. اس کو سادہ کر کے بیان کروں تو یوں کروں گا، اعلی حضرت صرف کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت نحو کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت منطق کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت فلسفہ و مناظرہ کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت علم الکلام کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت علم الفرائض کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت علم معانی کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت علم البدیع کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت تفسیر کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت اصول تفسیر کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت حدیث کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت اصول حدیث کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت منطق کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت سائنس کے بھی ماہر ہیں، اعلی حضرت جغرافیہ کے بھی ماہر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت ہندی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی کے بھی ماہر ہیں. سبحان اللہ. کون ہے اعلی حضرت؟ اعلی حضرت سے صرف ایک حافظ کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک عالم کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک مفتی کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک محقق کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک مدقق کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک مفسر کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک مفکر کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک صوفی کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک بزرگ کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک محدث کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت صرف ایک علماء کے استاذ کا نام نہیں ہے، اعلی حضرت نام ہے ایک جماعت کا، اعلی حضرت نام ہے ایک انجمن کا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اور پھر یاد رکھیے جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر ہوں گے اس کے دل میں کوئی جھوٹا اور منکر زکوٰۃ نہیں آئے گا. جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر ہوں گے اس کے دل میں کوئی جھوٹا، کوئی منکر زکوٰۃ اور ختم نبوت کا قطار نہیں آئے گا. اور جس کے دل میں حضرت عمر ہوں گے اس کے دل میں کوئی مجوسی نہیں آئے گا. اور جس کے دل میں حضرت عثمان ہوں گے اس کے دل میں کوئی بلوائی اور بے حیا نہیں آئے گا. اور جس کے دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا ہوں گے اس کے دل میں کوئی بزدل نہیں آئے گا. اور جس کے دل میں حضرت امام حسین ہوں گے اس کے دل میں کوئی یزید نہیں آئے گا. اور جس کے دل میں اعلیٰ حضرت ہوں گے اس کے دل میں کوئی بدعقیدہ نہیں آئے گا. جس کے دل میں اعلیٰ حضرت ہوں گے اس کے دل میں کوئی بد عقیدہ نہیں آئے گا. جس کے دل میں اعلیٰ حضرت ہوں گے اس کے دل میں کوئی ختم نبوت کا قطار ہوگا. جو میرے اسٹوڈنٹ نے نقیب اللہ نے جو بات تحذیر الناس کی سنائی ہے میں سناتا ہوں. جب قاسم ننوتوی دیوبندیوں کا ٹرانسفارمر مولوی جب اس نے لکھا کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، گویا کہ اپنی اس عبارت سے اس نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا اور اسی کو دلیل بنایا قادیانیوں نے. اور قادیانیوں نے کہا کہ مرزا ہمارا نبی ہے، لعنت ہو ان سب پر. ایسے میں بریلوی کے تاجدار اٹھے، آپ نے قلم اٹھایا، پڑھیے فتاوی رضویہ شریف. جب آپ نے قلم اٹھایا تو ساروں کو نکیل ڈالی. اور پھر آپ نے لکھا فتح باب نبوت میں بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. حضور سراج العلماء فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں گیا، وہاں میری ملاقات ایک دیوبندی سے ہوئی. دیوبندی نے مجھے کہا کہ حضور یہ ختم نبوت کی تاریخ ہم نے شروع کی ہے. تو میں نے کہا مولانا کیسے شروع کی ہے؟ کہاں ہم نے شروع کی ہے؟ کہا کب سے شروع کی ہے؟ کہا ختم نبوت کی
جو تحریک ہے 200 سال پہلے ہم دیوبندیوں نے شروع کی ہے. تو حضور سراج العلماء نے فرمایا کہ میں نے اسے کہا مولانا تو جاہل ہے, تجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ختم نبوت کی تحریک کب سے شروع ہوئی ہے. مولانا پھر سن, ختم نبوت کی تحریک 200 سال پہلے نہیں 1400 سال پہلے سنیوں کے پیشوا حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے. کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, احسنت, بارک اللہ. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کون؟ سنی. حضرت عمر کون؟ سنی. حضرت مولا عثمان غنی کون؟ سنی. حضرت مولا علی مشکل کشا کون؟ سنی. اور پھر سنیے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت خالد بن ولید تک, اور حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت عبداللہ ابن عباس تک, اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک, اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر سیدی تاجدار گورلا تک, اور تاجدار گورلا سے لے کر پھر سید جماعت علی شاہ نصانی صاحب تک, اور سید جماعت علی شاہ نصانی صاحب سے لے کر حضرت قائد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تک, اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب سے لے کر حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب تک, اور پھر وہاں سے قبلہ امیر المجاہدین بابا خادم الخیر رضوی. سبحان اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک سارے اٹھائیں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. پھر دیکھیں پیر سید جواد علی شاہ صاحب سے لے کر حضرت قائد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تک, اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب سے لے کر شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب تک, اور پھر وہاں سے لے کر قبلہ امیر المجاہدین تک, اور پھر قبلہ امیر المجاہدین صاحب سے لے کر میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد حسن بارگی صاحب تک, اور پھر قبلہ امیر المجاہدین کے بھی سینئر عالم جنہیں وہ کنز العلماء کہے, مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب تک. 1400 سال کی تاریخ میں اگر کوئی اہل سنت کے سپاہی اور محافظ رہے ہیں تو صرف اور صرف اہل سنت رہے ہیں. طالب علم آؤ, پہلے طالب علموں سے بات کرو, بعد میں جانا علماء کے پاس. تم جو ہے نا بکریوں چرانے والوں کو نکیل ڈالتے ہو, آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو بتائیں. اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کون ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسے میں قلم اٹھائی اور پھر لکھ دیا. آپ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت ایک سچے عاشق رسول کا نام ہے. حضرت صرف کوئی فقیر نہیں ہے, اعلیٰ حضرت صرف مجتہد نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت پوری ایک جماعت کا نام ہے. اور پھر جب آپ قلم اٹھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگ لکھتے ہیں, لکھنے بیٹھتے ہیں, حضور ایک شعر لکھتے ہیں, پھر دوسرا شعر لکھنے کے لیے گھنٹوں بیت جاتے ہیں, فرماتے ہیں میں لکھتا ہوں لکھتا چلا جاتا ہوں. آپ نے حضور کے معراج پر جو کلام لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور لامکان پر پہنچے گویا کہ ادھر سے آواز آئی, بڑھ اے محمد کریم ہو احمد, قریب آ سرور ممجد, نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے, سمجھ کو نہیں آنی. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. اور پھر فرماتے ہیں ان کا بڑھنا تو نام کا تھا, حقیقتاً فعل, ان کا بڑھنا تو نام کا تھا, حقیقتاً فعل تھا ادھر کا, تنزلوں میں ترقی افزا دنات اللہ کے سلسلے تھے. آپ فرماتے ہیں جاؤ ان سے پھر یہ ترجمہ بھی کروا لینا. آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ کا شان تیری, تجھی کو زیبا کے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما. فرمایا خرد سے کہہ دو, عقل کو کہہ دو, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے جہاں خود پڑے ہیں جہت کو لا لے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عینو متا کہاں تھا, نشان کیفو الہ کہاں تھا, نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے,
نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر. آؤ اعلیٰ حضرت کے ایک سپاہی سے سنو. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمانے امکان کے جھوٹے ڈٹو، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے، کدھر گئے تھے. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے، کدھر گئے تھے. بس آخری بات اور بات ختم. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ سے کہا گیا ریاست نان پارہ کے جو ہے نا نواب صاحب، اس کی تاریخ میں کوئی شعر ہی لکھ دیں، آپ کوئی کلام میں لکھ دیں. جب بہت سارے شعراء نے قصائد لکھے، آپ سے کہا گیا حضور آپ بھی کچھ لکھ دیں، آپ کو وہ نواز دے گا. شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ آپ خود غریب نواز ہیں. کہا حضور آپ ہی کچھ لکھ دیں، آپ کو نواز دے گا. کہا اعلیٰ حضرت، کہا احمد رضا لکھے گا، احمد رضا ضرور لکھے گا، احمد رضا لکھے گا، لیکن جب بھی لکھے گا حضور کی شان میں لکھے گا. پھر آپ نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو جہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں. کھلے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندو اس پر یہ جرتیں. کیا میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. با خدا، خدا کا یہی عطر نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں نہیں. آگے فرمایا میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کے وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فضحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں. ان کی ملک میں آسماں کیا زمین نہیں کہ زمان نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں آیا نہیں. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، اعلیٰ حضرت فرماتے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا. نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروں جہاں نہیں، کروں مدح اہل قبل رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے گا نہیں. فرمایا میں کسی دولت مند کی تعریف نہیں کروں گا. احمد رضا کا قلم جب بھی لکھے گا حضور کی شان میں لکھے گا. اور پھر جب اتنے مجتہد آئے، جب بھی زمانے میں کوئی جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوا، کوئی فتنہ پیدا ہوا، تو اللہ عز و جل نے اس فتنے کے رد میں ایک جو ہے نا مجتہد کو بھیجا، ایک مجدد کو بھیجا. اس مجدد نے آ کر دین اسلام کو پھر قوت دی، دین اسلام کو پروان چڑھایا. اور جب بیک وقت کئی فتنے نمودار ہوئے، ایک فتنہ نہیں کئی فتنے نمودار ہوئے، اللہ عز و جل نے اس وقت ایک ایسے مد کلندر کو بھیجا. اور جب کسی نے نور و بشر پر اعتراض کیا تو اس نے جواب دے کر ان کا جگر چھلنی چھلنی کر دیا. اور جب انہوں نے حاضر و ناظر پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دے کر ان کا بھی جگر چھلنی چھلنی کر دیا. اور جب انہوں نے علم غیب پر اعتراض کیا تو انہوں نے اس کا جواب دے کر ان کا بھی سد باب کیا. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فضل ہونے پر لوگوں نے اعتراض کیے تو انہوں نے ان کا بھی رد بلی کیا. اور جب لوگوں نے حضور کی 4 بیٹیوں کا انکار کیا تو انہوں نے اس کا بھی رد بلی کیا، ان کی بھی بولتی بات کی، ان کو بھی نکیل ڈالی. اور جب بات ہوئی باب فدہ کی تو باب فدہ کے موضوع پر انہوں نے بھی نکیل ڈالی. تو یہ نکیل ڈالنے والا اتنے فتنوں کے زمانے میں کوئی اور نہیں تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. مفکر اہل سنت، محسن اہل سنت، حضور قبلہ پروفیسر نجم حسن سید. مرحبا، ماشاءاللہ، سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. تشریف رکھیں حضرات.
ماشاء اللہ عز و جل صاحب سماعت قبلہ پیر صاحب تشریف کے میں زیارت بھی کرو تہاب بیان بھی انشاءاللہ سماعت کرے سو سارے آقا سبحانہ. جب لوگوں نے باغ فدق پر اعتراض کیے تو ایسے میں انہوں نے جواب دیا اور ایسی نکیل ڈالی کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو ایسے میں سب کی بولتیاں بند کرنے والا, سب کو نکیل ڈالنے والا, ایسے فتنوں کا جواب دینے والا یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ میرا اور آپ کا امام احمد رضا خان تھا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.